اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرتی آفات میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو جہاں اس وقت پناہ اور خوراک کی اشد ضرورت ہے، وہیں کھلے آسمان تلے امداد کی منتظر خواتین کو ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہ ہونے سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ حد نگاہ تک پھیلے پانی اور سڑک کنارے غیر مردوں کی موجودگی میں ان خواتین کا رفع حاجت کے لیے کہیں بھی جانا اب ایک آزمائش بن چکا ہے۔ ہمارے پاس باتھ روم بھی نہیں ہے، کہاں جائے؟ ہمیں باتھ روم دیے جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم لیڈیز ہے، کہاں جائے؟ مرد تو باہر بیٹھ کے آ جائیں گے، ہم لیڈیز کہاں جائیں؟ بچے کہاں جائیں؟ لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ بہت، نوجوان کہاں جائیں؟ کہاں بٹھائیں ان کو؟ مہربانی کر کے ہم کو ٹینٹ وغیرہ دیا جائے، باتھ روم وغیرہ دیا جائے۔ آپ لوگ عورتوں کو اگر باتھ روم جانا ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں باتھ روم۔ باتھ روم نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ راستہ ہے۔ ہم عورتیں صبح سویرے اٹھ کر ایک ساتھ بچوں کو لے کر رفع حاجات کے لیے نکلتی ہیں کہ کوئی دیکھے نہ۔ ہم کہاں جائیں؟ ابھی مجبوری ہے، برسات ہو گئی، گھر نہیں، اس لیے اس کے بغیر گزارا کرنا ہماری مجبوری بن گیا ہے۔ حفصہ قادر بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں خواتین کو درپیش مسائل جاننے اور ان کی حفظان صحت سے متعلق اشیاء کی فراہمی کے لیے آفت زدہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ جہاں پہ کیمپس بنے ہوئے تھے وہاں کوئی واش روم نہیں تھا، جو ان کی پرائیویسی کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا اور ان کی صحت کے لیے بھی کافی مسئلے لا رہا تھا۔ بہت سارے گاؤں اندر کی طرف تھے، شہر سے کٹے ہوئے تھے، وہاں پہ کافی عورتیں پریگننٹ بھی تھیں، کافی ڈیلیوری کیسز بھی تھے اور کافی عورتیں نومولود بچوں کے ساتھ تھیں۔ تو ان کی جو صحت تھی اور ان کی جو زندگی تھی وہ ایک طرح سے داؤ پہ لگی ہوئی تھی کمپلیٹلی۔ یہاں چونکہ ماحول ایسا ہے کہ عموماً عورتیں پردے میں رہتی ہیں، تو اس صورت میں جب یہ کنڈیشن فیس کرنی پڑ رہی تو ان کے لیے حد سے زیادہ برا ہے۔ گاؤں کے اندر پردے میں رہنے والی خواتین اب بے یار و مددگار قدرتی آفت سے پیدا ہونے والے حالات میں نہانے دھونے، ماہواری اور صحت کے دیگر مسائل سے بھی لڑ رہی ہیں۔ ان حالات میں خاندان کے مرد بھی اب بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی بیچارے نہانے کے لیے پریشان ہیں، کدھر بیٹھ سکتی ہیں، کدھر نہائیں، کو پیشاب کرنے کے لیے جانا بہت بڑا مشکل ہے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہے، پیٹ میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو اور کیا کریں گے بیچارے؟ پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتے، بس گھوم رہے ہیں روڈ پہ ایسے، اللہ توکل۔ متاثرین کی جانب سے خوراک، پانی اور خیموں کے مطالبے جاری ہیں، لیکن خواتین کے لیے علیحدہ ٹوائلٹ، سینیٹری نیپکنز، حفظان صحت کے لیے بنیادی اشیاء کا اب بھی فقدان ہے۔ یہ ایسی ضروریات ہیں جس کے لیے عورتیں مانگنے سے بھی شرم محسوس کر رہی ہیں۔ جو عورتوں کے لیے ماہواری ہے ان کے حوالے سے اکثر ڈسکشن نہیں کی جاتی، بات نہیں کی جاتی، لیکن جب سیلاب یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے جس میں ان کے سب کچھ بہہ گیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسٹروائے ہو چکی ہے، تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ فیمیلز نے کھل کے بات کی میرے ساتھ، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا وہاں ہونا اس لیے ضروری تھا کہ میں تھی تو مجھ سے کھل کے بات کر رہی تھی، میری بجائے اگر کوئی میل وہاں پہ ہوتا تو وہ شاید بات نہ کر سکتی۔ میں نے کافی ساری آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کیا اور ان کی ہیلپ سے ہم اراؤنڈ 100 عورتوں کو ابھی تک مینسٹرول کٹس پرووائڈ کر چکے ہیں اور کافی ساری عورتوں کو ہم نے میڈیکل کیمپس تک رسائی دی۔ بہت سی خواتین نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ پانی اور خوراک اس لیے نہیں لے رہی کہ انہیں دور دور تک کوئی ایسی محفوظ جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں وہ رفع حاجت کے لیے جا سکے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جہاں وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، وہیں خواتین کو بنیادی حفظان صحت سے متعلق سہولتیں نہ ملنے سے بہت سی ایسی بیماریاں بڑھنے کا بھی خدشہ ہے جو ان کی صحت اور زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، صوبہ سندھ۔